السلام علیکم، میرا نام حمزہ ہے اور میں جاپان میں رہنے والا ایک پاکستانی لڑکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا تیسرا ولاگ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف برف ہی برف ہے اور برف میں یونیفارم ویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اٹس ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کام کرنا ہے یا لوگوں سے کروانا ہے۔ صداقت بھائی اور حسنین بھائی آلریڈی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے انتظار میں ہے کہ میں جا کر انہیں کچھ سمجھاؤں اور کچھ ان کے ساتھ کرواؤں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کے پاس پہنچ چکا ہوں اور انہیں کچھ بتا رہا ہوں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اور پھر میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کچھ کام کیا۔ ایسے ہی کام کرتے کرتے جمعے کا ٹائم بھی نزدیک آ گیا اور پھر ہم نے گھر جا کر جمعے کی تیاری کی اور پھر ہم چل پڑے کمپنی کی طرف۔ کمپنی آپ کو میں نے کل بتایا ہی تھا جدھر انکل جی کا آفس ہے، اور ادھر ہم نے ایک محسوس جگہ بنائی ہوئی ہے اپنی عبادت کے لیے، جدھر ہم ہر جمعہ ادا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب باقاعدہ خطبہ دیتے ہیں اور پھر ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم چل پڑے واپس اپنے گھر کی طرف۔ چلتے چلتے ہم تینوں آپس میں بہت باتیں کر رہے تھے اور یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حسنین بھائی آپ کو ولاگ میں آنا کیوں نہیں پسند۔ حسنین بھائی نے بولا بس ایسے ہی مجھے نہیں اچھا لگتا ولاگ میں آنا، اور ایسے ہی باتیں کرتے کرتے ہم نے ایک صلاح بنائی کہ انکل جی کے ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں، تو انکل جی کو کال کی اور ساتھ ہی انکل جی گاڑی لے کر گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی انکل جی آئے تو ہم نکل پڑے سیر کے لیے باہر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ پہاڑ یاماگاتا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور یہ پہاڑ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، خاص طور پر جب صبح صبح ہم اٹھیں اور ہمیں سامنے پہاڑ دیکھنے کو ملے، کیا ہی نظارہ ہوگا۔ ایسے ہی ویو کو انجوائے کرتے کرتے انکل جی ہمیں ایک انڈین ریسٹورنٹ پر لے گئے اور وہاں پر ہمیں لنچ کروایا۔ لنچ کرنے کے بعد صداقت بھائی اور حسنین بھائی نے بولا کہ ہمیں آیون پر ایک چھوٹا سا کام ہے، کیوں نہ اس طرف چلیں۔ تو انکل جی نے گاڑی فٹافٹ سے آیون کی طرف گھما لی۔ سارا راستہ باتیں کرتے کرتے ہم اتنی جلدی آیون پہنچ گئے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا۔ آیون پر پہنچتے ہی انکل نے گاڑی پارک کی اور اندر کی طرف چل دیے۔ اندر چلتے ہی صداقت بھائی اور حسنین بھائی اے ٹی ایم کی طرف چل پڑے کیونکہ انہیں کچھ پیمنٹس کی ٹرانزیکشن کرنی تھی۔ میں کچھ دیر ان کے پاس کھڑا ہوا لیکن پھر میں چل پڑا دوسری سائڈ پر۔ جیسے ہی میں نے اپنا منہ گھمایا تو مجھے سب سے پہلے یہ مشینیں نظر آئیں جن میں آپ جسٹ 100 ین ڈال کر اپنی پسند کا ٹیڈی بیئر نکال سکتے ہیں۔ ان مشینوں پر میں نے کچھ پیسے تو خرچ کیے لیکن افسوس میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر میں ادھر سے باہر نکل آیا اور میں چل پڑا گارمنٹس کی طرف۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ شاپنگ کر لی جائے، لیکن جیسے ہی میں آگے شاپس کی طرف بڑھا تو دیکھا ساری شاپس ہی کلوز۔ میں نے سوچا اس معاملے میں اب میری قسمت کچھ ٹھنڈی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا صداقت بھائی اور حسنین بھائی اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ پھر ہم واپس چل پڑے گھر کی طرف کیونکہ آج دن میں ہم فیملی مارٹ پر نہیں تھے گئے، اس لیے ہم فیملی مارٹ پر اس ٹائم آ گئے۔ فیملی مارٹ سے اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد ہم واپس گاڑی میں آ گئے۔ گاڑی میں آتے ہی انکل کہتے ہیں کہ آج میں آپ کو اپنے ایک دوست کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن انکل جی نے جیسے ہی گاڑی اس رستے پر ڈالی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سنو فال تیز سے تیز ہوتی گئی اور ٹمپریچر ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا گیا۔ اس سارے رستے پر سنو ایسے ہی پڑتی رہی، بلکہ آگے جا کر سنو اس سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور زیادہ ہو گئی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے دونوں سائڈز پر برف کتنی پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انکل جی نے بولا اب چل پڑے ہیں تو چلتے ہیں۔ انکل جی بہت اچھے ڈرائیور ہیں، اس لیے اس روڈ پر ایسے حالت میں گاڑی انہوں نے بہت اچھے سے کنٹرول کی اور چلتے رہے، نہیں تو اس روڈ پر یہ گاڑی بہت مشکل ہے چلانا۔ میں اپنا ولاگ یہاں پر ہی اینڈ کروں گا کیونکہ ان کے گھر جا کر ولاگ بنانے سے تو میں رہا۔ سو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔